ایسے میں جب امریکی قانون ساز جواب طلبی کر رہے ہیں کہ چینی غبارے کو مار گرانے سے قبل اسے امریکی حدود میں داخل ہی کیوں ہونے دیا گیا تھا، امریکی محکمہ خارجہ نے جمعرات کو کہا کہ اس نے ہفتے کے روز اس جاسوس غبارے کو مار گرایا تھا جس میں حساس کمیونیکیشنز کو روکنے کے آلات نصب تھے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ اس غبارے کو امریکہ کے اوپر سے گزرنے دیا جاتا، جبکہ ہم اسے ممکنہ طور پر جزائر ایلوشن میں مار گرا سکتے تھے۔ تاہم امریکی حکام نے قانون سازوں کو بتایا کہ غبارے کو سمندر کے اوپر نشانہ بنانے کے لیے انتظار کا فیصلہ سود مند تھا۔ اس سے ہمیں مشاہدے کے لیے اضافی وقت مل گیا اور مزید یہ کہ عوامی جمہوریہ چین کی صلاحیتوں اور جاسوسی کی ٹیکنالوجی کا بیک وقت اندازہ لگا کر ہم نے اسے حساس معلومات اکٹھی کرنے سے روکا۔ یہ بہت آسان تھا کیونکہ ہم جانتے تھے کہ غبارہ کہاں ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سے ہمیں بہتر فیصلے کرنے اور اپنے شہریوں کو ملبے سے نقصان پہنچنے کا خطرہ کم کرنے کا موقع ملا۔ سینیٹرز نے جنہیں ایک خفیہ بریفنگ میں اضافی معلومات دی گئی تھیں کہا ہے کہ امریکہ ابھی تک خطرے کے مقابلے کے لیے کافی کچھ نہیں کر رہا۔ ہمیں پینٹاگون اور اپنے حساس اداروں پر زور دینا چاہیے کہ وہ اس قسم کی جاسوسی اور نگرانی کے مقابلے کے لیے مزید چوکس اور فعال ہوں، جو کہ ایک قسم کی جنگ ہے۔ پینٹاگون نے کہا ہے کہ تباہ شدہ غبارہ چین کی حساس معلومات اکٹھی کرنے کی کوششوں کے بارے میں اہم معلومات فراہم کرے گا۔ امریکی قانون سازوں نے کہا ہے کہ یہ واقعہ امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات میں ایک اہم موڑ ہے۔ یہ ایک ایسے ملک کی جانب سے ہماری خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہے جو ایک ذمہ دار ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یا تو یہ چینی حکومت کے اندر کسی ادارے کی بڑی غلطی تھی یا یہ ہمارے عزم کا امتحان تھا۔ ایک جانب ریپبلکن اور ڈیموکریٹ قانون ساز بائیڈن انتظامیہ کے چین کے مشتبہ غبارے سے نمٹنے کے طریقے پر بحث کر رہے ہیں اور دوسری جانب عام امریکی شہری بھی اس واقعے کے بارے میں کافی ٹھوس رائے رکھتے ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ امریکہ نے حد سے زیادہ رد عمل ظاہر کیا، جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ امریکہ نے جیسا رد عمل ظاہر کیا اسے اس کا حق ہے۔ پورے کرۂ ارض پر وہ سیٹلائٹس موجود ہیں جنہیں چین نے امریکہ میں ہر اس چیز کا پتہ لگانے کے لیے وہاں چھوڑا ہے جس کا شاید وہ کبھی بھی پتہ لگانا چاہتا تھا۔ ایک اور امریکی شہری کرسٹینا کہتی ہیں کہ امریکہ کو حق ہے کہ وہ یہ پتہ لگائے کہ اس غبارے میں کیا کچھ تھا اور اس کا کیا مقصد تھا۔ اگر ایسا امریکی سرزمین پر ہوا ہے، اگر مجھے گھر کے عقبی صحن میں کوئی چیز ملے تو میں پتہ لگاؤں گی کہ وہ کیا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے کہے نہیں یہ میرا ہے تو میں کہوں گی کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اگر تو میرے گھر کے عقبی صحن میں ہے، میرے صحن میں کیوں ہے؟ کیا وہ کوئی کیمرہ ہے؟ کیا کوئی جاسوسی کر رہا ہے؟ آخر وہ چیز کیا ہے؟ اب جب کہ غبارے اور اس کے پس پشت کار فرما چینی عزائم کے بارے میں تحقیقات جاری ہیں، امریکی سفارتکار عوام کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ امریکہ ایک واضح حکمت عملی پر کاربند ہے۔ الزبتھ لی اور کیتھرین جپسن کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ چین امریکہ تعلقات گزشتہ چند سالوں سے کشیدہ ہیں۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان پہلے ہی تجارتی جنگ جاری ہے اور اس طرح کے واقعات دونوں ملکوں اور دنیا کے لیے انتہائی تشویش کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ چین نے اس طرح کے غبارے دنیا کے دوسرے 40 ممالک پر بھی بھیجے ہیں، جس پر نیٹو اور امریکہ کے بیانات بھی آ چکے۔ سیکیورٹی امور کے ماہر اور نیو لائنز انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر کامران بخاری اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ کامران، کیا فضائی حدود کی خلاف ورزی کے واقعات امریکہ چین تعلقات کو مزید کمزور کریں گے؟ دیکھیں، ظاہر ہے کشیدگی تو بڑھتی ہے ان واقعات سے، پھر یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، جیسے آپ نے رپورٹ کے شروع میں کہا کہ حوالہ دیا کہ دیکھیں اب یہ 4 ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ جو ایریل وہیکلز جو ہیں جس میں یہ غبارہ، بڑا غبارہ بھی شامل ہے، گو کہ دوسروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی غبارہ نما جو ہے کوئی ڈیوائسز ہیں جاسوسی کے لیے۔ تو یہ 4 واقعات ہو چکے ہیں گزشتہ 8 دنوں کے اندر۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ اب ایسکلیشن ہے نا، مطلب یہ اس طرح انپریسیڈنٹڈ ہے، اس طرح کا واقعہ کبھی نہیں ہوا۔ سوال زیادہ اٹھ رہے ہیں، انتظامیہ کے اوپر جو ہے بہت پریشر ہے، کانگریس کی طرف سے بھی اور عوام کی طرف سے بھی، اور پوری دنیا کی نظریں مرکوز ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن کامران، ابھی ہم نے دیکھا چین کی طرف سے بھی کوئی تقریباً 1 گھنٹہ پہلے اسٹیٹمنٹ آئی کہ امریکہ کے تقریباً 10 سے زیادہ جو بلونز ہیں وہ چین کی سرحد میں گردش کر رہے تھے اور کافی ہائی آلٹیٹیوڈ پہ جو تھے وہ فلائی کر رہے تھے۔ اس پہ کیا رد عمل آنا چاہیے یا کس طرح کا رد عمل آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے آئے گا؟ دیکھیں، میں جو ہوں آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ خبریں جو ہیں وہ جینون ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے پاس بہت سارے اور آلات ہیں جو چائنا کے پاس نہیں ہیں۔ تو چائنا کا بلونز کو استعمال کرنا جو ہے وہ کچھ سمجھ میں آتا ہے،
لیکن امریکہ کے پاس جو ہے طرح طرح کے جو ہے فکسڈ ونگ ایئر کرافٹ ہیں، اسٹریٹجک سرویلنس ڈیوائسز ہیں، ڈرونز ہیں، سیٹلائٹس ہیں، جو چیزیں یہ ایک ایسا ارینا ہے کہ جس میں چائنا امریکہ کا مقابلہ نہیں کرتا. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکہ کو بلونز اڑانے کی کیا ضرورت پڑی ہے. چائنا کے ہاں البتہ ضرور سمجھ آتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کی وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اور جس قسم کی ان کو گرینولیرٹی انٹیلیجنس کی چاہیے زمینی حقائق کے بارے میں، وہ پھر وہ ہائی الٹیٹیوڈ یا اس طرح کے جو سیٹلائٹس ہیں وہ پرووائڈ نہیں کر سکتے، تو وہ پھر غباروں کا استعمال کرتے ہیں. تو کامران، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے چین اپنے ڈیفینیٹلی سب سے بڑے اسٹریٹجک حریف کے بارے میں خفیہ معلومات اکٹھی کر رہا تھا، جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس بات کا امکان ہے، یا اس کا بھی کوئی امکان بن سکتا ہے کہ یہ غلطی سے امریکہ کی حدود میں پہنچا؟ دیکھیں، یہ دو علیحدہ باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی شک ہے کہ اتنا بڑا غبارہ اتنی ہائی الٹیٹیوڈ پہ، جس کے اندر اتنی جو ہے وہ الیکٹرانک اکوپمنٹ جو ہے وہ انسٹال تھی، وہ مطلب کسی بنائن جو ہے نا کام کے لیے رکھا گیا ہو، جیسے کہ ویدر مانیٹرنگ وغیرہ. تو یہ اسپائنگ کا تو آئی ایم پریٹی کانفیڈنٹ کہ وہ اسپائنگ کا ایلیمنٹ ہے. ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ یہ غبارہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہو. یہ جو بڑے پہلے واقعے کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے بعد 3 اور ہو چکے ہیں. تو پہلا غبارہ جو ہے آف کورس جا سکتا ہے، یا یہ ہے کہ کورس پہ تھا اور چائنا جو ہے پھر اس کے اوپر کنٹرول برقرار نہیں رکھ سکا اور آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. تو یہ ساری باتیں ممکن ہیں. تو دنیا کے باقی ممالک بھی ہیں جن پر یہ غبارے اڑ رہے ہیں، تو یہ پروجیکٹ ہے کیا پھر چین کا؟ سرویلنس پروجیکٹ ہے نا. دیکھیں، اگر آپ جو ہے سیٹلائٹ ٹیکنالوجی آپ کی وہ نہیں ہے کہ جو امریکہ اور مغربی ممالک یا ایون روس کی ہے، اس لیول کی آپ کی نہیں ہے جو ہے ٹیکنالوجی، آپ کو اس طرح کی جو ہے وہ امیج انٹیلیجنس جو ہے وہ فراہم نہیں ہو رہی، تو پھر آپ جو ہے الٹیٹیوڈ ڈراپ کریں گے نا. آپ پھر جو ہے اس طرح کے غبارے جو مطلب 50-60 ہزار فیٹ کی بلندی کے اوپر آپریٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ وہ یوز کریں گے بیٹھ کے. تو کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہے، اگر کیا آپ ڈرون بھیجیں گے؟ ڈرون تو پھر ایک نئے لیول کی اسکلیشن ہے نا. یاد رہے کہ 2011 میں ایک جو ہے ڈرون جو RQ-9 پریڈیٹر تھا، جو سرویلنس ڈرون تھا، وہ ایران نے جو ہے اس کو ہیک کر کے، الیجڈلی ہیک کر کے، تو اپنا زمین پہ اتار لیا تھا. پھر اس کو اسٹڈی کیا تھا، ریورس انجینئر کیا تھا. تو یہ طریقہ کار جو ہیں مغرب کے پاس ہیں، لیکن دوسرے ممالک کے پاس اب فی الوقت نہیں ہے. تو پاکستان کو بھی کوئی کنسرن ہونا چاہیے اس مبینہ انٹیلیجنس کے طریقے پہ؟ ضرور ہونا چاہیے، لیکن پاکستان کا تو مطلب وہ ڈرون کا جو ڈسکورس ہے وہ مختلف ہے نا. پاکستان کے اندر تو ڈرونز جو ہیں وہ سرویلنس کے لیے تو ظاہر استعمال ہوتے ہی ہیں، لیکن وہاں پہ تو ڈرون کو یوز کیا گیا ہے ہائی ویلیو ٹارگٹس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے، دہشت گردوں کو. تو پاکستان کا تو سچویشن ذرا ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ تو دنیا کی 2 بڑی اکانومیز کی بات ہو رہی ہے. پاکستان تو اس وقت جو اس کے حالات ہیں وہ ایک علیحدہ گفتگو ہے، لیکن یہ ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان کے اوپر کوئی اس قسم کی ایک تو اتنا انٹرسٹ ہے کہ بھئی ان کے اوپر اسپائنگ کی جائے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے پھر اگر ہو بھی کسی وجہ سے، تو پھر یہ ہے کہ وہ پاکستان کیا رد عمل کرے گا. تو پاکستان کے پاس آپشنز بہت کم ہیں. بہت شکریہ کامران بخاری، آپ ہم سے بات کر رہے تھے اس بلون کنٹروورسی پہ.